آج ہم نے سورہ مائدہ کو ختم کیا، اس کے بعد سورہ انعام کی تلاوت شروع بھی کی، اور کافی حصہ سورہ انعام کی کافی حصہ آج تلاوت بھی ہو چکا ہے۔ اللہ عز و جل نے اس بارے میں ہمیں جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، پہلے ہی صفحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو، اللہ نے جو چیزیں پاک تمہیں دی ہیں ان کو تم حرام مت کر ٹھہراؤ، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے اس کو تم حرام نہ کرو، ولا تعتدوا، اور حد سے آگے نہ بڑھو۔ اور اس کے فوراً بعد اللہ عز و جل یہ ارشاد فرماتا ہے وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے پاکیزہ اور حلال رزق کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور ڈرو اس اللہ تعالیٰ سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہاں سے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ائمہ اکرام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کا خوف اس بندے کو آتا ہے جو حلال کھاتا ہے، حلال رزق کھانے والے کے اندر خوف خدا ہوتا ہے۔ یہ دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ صرف کہہ لینے کا مطلب خوف خدا نہیں زبان سے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ خوف خدا اگر کسی کو معلوم کرنا ہے تو اس کی تنہائیاں اس بتائیں گی۔ جب وہ تنہا ہو، لوگ اسے نہ دیکھ رہے ہوں، اس وقت وہ اگر اپنے آپ کو، اپنے خیالات کو اور اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچا کر رکھا ہے صرف اس بنیاد پر کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ خوف خدا ہے۔ مجمع میں سج کر سور کر بیٹھ جانا اس کو خوف خدا نہیں کہتے۔ لوگوں کا ڈر بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، تم اللہ کے دیے ہوئے رزق سے پاکیزہ حلال چیز کھاؤ۔ میرے عزیزو، ایک بات سمجھ کر کے چلیں کہ مسلمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ساری چیزیں اسے بیان کر دی کہ اس راستے ہی اس کی زندگی کامیاب ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ حلال کھانے کا یہاں پر اتنا زیادہ ہمارے اس دین میں معاملہ سخت ترین ہے کہ آپ کو کیا میں بتاؤں کہ ساری عبادتوں کا دار و مدار بھی اسی رزق پر چلتا ہے۔ حلال رزق کے سلسلے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سوال کیا کہ آقا مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میری ہر دعا قبول ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال کھاؤ اور سچ بولو، اللہ تمہاری ہر دعا قبول فرمائے گا۔ تو رزق حلال کھانے والا مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اللہ کا مقبول ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے۔ اب یہاں پر حلال کسے کہتے ہیں، حرام کسے کہتے ہیں، اگر اسی کی بندے کو تمیز نہیں ہے تو گویا کہ وہ اسلام پر چل ہی نہیں رہا ہے۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کچھ ہمارے بچے ہیں، جوان ہیں، بہت سارے عمر والے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، سب سوشل میڈیا پر اتنے ایکٹیو ہیں ڈیبیٹ کرنے میں ایک دوسرے پر، اور مناظرے چل رہے ہیں کس ٹاپک پر، لا یعنی بحثوں پر، جس کا ان کی زندگی سے تعلق نہیں ہے، ایسے معاملات پر ان کے ڈیبیٹ چل رہے ہیں۔ کاش تم سوشل میڈیا پر یا انٹرنیٹ پر بھی اپنا وقت اس لیے لگاتے کہ مجھے وہ تمام چیزیں معلوم ہو جائیں جو میرے لیے حرام ہیں، مجھے وہ چیزیں معلوم ہو جائیں جو میرے لیے حلال ہیں۔ یہ یاد رکھو کہ زندگی گزارنے کے لیے آپ کو حلال اور حرام معلوم ہونا ضروری ہے، ورنہ اندھیرے کوٹھری میں آدمی کیا اٹھاتا ہے، کیا کھاتا ہے، اسے خود نہیں پتہ ہوتا ہے۔ جہالت میں اسی طرح وہ کب حرام کھاتا ہے اسے خود اندازہ نہیں ہوتا۔ اب ہمارا جسم بنایا کس نے ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ میں اس کو ایک مثال سے یوں سمجھاتا ہوں، بلا تشبیہ و بلا تمثیل، اللہ رب العزت کو کسی مثال سے نہیں بتایا جا سکتا۔ ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر دنیا میں کوئی مشین آپ دیکھتے ہیں یا کوئی گاڑی بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ایک کار بنانے والی کمپنی کار جب آپ کے ہاتھوں بیچتی ہے تو وہ کمپنی ایک اس کے ساتھ کیٹلاگ دیتی ہے، یا پھر اس کے ساتھ ایک بکلیٹ ہوتا ہے، اس میں اس کے استعمال کے سارے طریقے لکھے جاتے ہیں، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ گاڑی پیٹرول سے چلے گی کہ ڈیزل سے چلے گی، کس سے چلے گی، فیول کیا ہوگا اس کے اندر، تو یہ تمام چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ تو خریدنے والا کار مند وہی ہے جو اس میں دیے ہوئے انسٹرکشنز کو فالو کرے۔ گاڑی اگر ڈیزل کی ہے تو کیا ڈالنا چاہیے؟ ڈیزل ہی ڈالے، اگر پیٹرول کی ہے تو وہی ڈالے۔ لیکن اگر کوئی بندہ لا کر کے اس کو رائی کا تیل ڈال دیا، گھی ڈال کر کے چلانا چاہ رہا ہے تو کیا چل سکے گی؟ چند دنوں کے بعد اس گاڑی کی حالت جو ہونی ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ اسی طرح سے بلا تشبیہ و بلا تمثیل، انسان کے جسم کے اندر کیا جانا چاہیے اور کیا نہیں جانا چاہیے یہ جسم بنانے والا ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس جسم کو بنایا اور وہی جانتا ہے کہ اس کے لیے کون سی چیز سوٹیبل ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا،
تم کھاؤ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے پاکیزہ حلال چیزیں، تمہارے لیے حرام چیزیں نہیں رکھی گئیں۔ حرام کیا کیا چیزیں؟ ہر نجس چیز حرام ہے تمہارے لیے، جو بھی نجاست ہو وہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، جانوروں میں، کھانے کی چیزوں میں بہت ساری۔ ایک تو ناپاک چیز حرام ہوتی ہے، مثال کے طور پر پیشاب، پاخانہ، یہ سب غلاظتیں ہیں، یہ نجاستیں ہیں، ان سے ملوث جو بھی چیز ہے وہ نجس ہے، حرام ہے۔ کتا ہمارے لیے نجس ہے، حرام ہے۔ اسی طرح کے خنزیر ہمارے لیے حرام ہے کیونکہ وہ نجس ہے۔ تو جو ناپاک ہیں وہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں، جیسے انسان ناپاک تو نہیں ہے لیکن وہ ہمارے لیے حرام ہے، گھوڑا ناپاک تو نہیں ہے لیکن وہ ہمارے لیے حرام ہے اس کا کھانا۔ اب ان کے علاوہ پاک چیزیں بھی ہیں دیکھنے میں، جیسے چاول پاک چیز ہی تو ہے، دال پاک چیز ہی تو ہے، لیکن وہی اگر چرا کر کے کھایا تو یہ حرام ہو جائے گی۔ وہ تو پاک ہے لیکن کسی سے غصب کر کے کھا لیا تو یہ حرام ہے۔ اسی طرح کے مال آپ محنت کر کے لا رہے ہیں 100 روپے دن میں، وہ حلال ہے آپ کے لیے۔ وہی 100 روپے کی نوٹ آپ نے سود میں کمایا تو وہ کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی۔ تو جو چیز تمہارے لیے حرام ہے وہ جیسے ہی تمہارے جسم کے اندر جاتی ہے تمہارے خیالات فاسد کر دیتی ہے، تمہارے جسم کے اعضاء میں برے خواہشات پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ ہر عضو گناہ کرنے لگ جاتا ہے۔ رزق جب خراب اندر جاتا ہے تو اس کے بعد برائیوں کا ایک شعلہ نکلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں برے رزق سے اور حرام روزی سے محفوظ رکھے۔ آج تو حالات یہ ہیں کہ لوگوں نے اس کو اتنے ہلکے میں لے لیا کہ چرا کر کے کھانا، جھوٹ بول کر کے کھانا، دھوکہ دے کر کے کھانا، سود کا کھانا، اس کو تو عیب بھی نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر میں اگر ایک بات بھی بتا دوں، مسلمانوں میں بہت سارے کفار و مشرکین کو دیکھ کر کے یہ بھی باتیں رائج ہو گئی ہیں کہ 100 روپے کسی کو دے کر کے اس سے بدلے میں 150 روپے لے لینا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے۔ اس کو بیاج کہیں، بڈی کہیں، انٹرسٹ کہیں، جو بھی معاملات ہیں۔ اب یہ بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے گھر بیٹھے پیسے مل جاتے ہیں آرام سے بغیر محنت کے، اس کو لے لیں۔ سنو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا، ایک درہم، یہ سوچو تو رونگٹے کانپ جائے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کئی احادیث کریمہ میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ سود کے کئی درجے ہیں، 70 درجے ہیں۔ ان کا پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے سامنے بدکاری کرنے کے برابر، صرف اور صرف کاروبار اس میں ہے۔ تو مجھے بتائیں اس کے جو نقصانات ہیں، جب حرام روزی جسم کے اندر جاتی ہے تو نقصانات کیا ہیں؟ عبادتیں باری اجابت تک نہیں جاتی، دعائیں قبول نہیں کی جاتی، حتیٰ کہ ایک روایت ہے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کوہ طور پر تشریف لے جا رہے تھے، ایک بندے کو آپ نے نیچے بیٹھ کر روتے ہوئے دیکھا، اس کے جسم پر کپڑے پھٹ چکے تھے اور آنسوں سے وہ تر تھا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر کے دعا مانگ رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بندے پر ترس آیا۔ جب آپ کوہ طور پر پہنچے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بندے کی سفارش کی، الہ العالمین وہ کب سے رویا جا رہا ہے، زمین تر ہونے لگ گئی اس کے آنسوؤں سے، اس پر تو رحم فرما دے، اس کی دعا قبول کر دے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ اگر روتے روتے وہ مر بھی جائے تب بھی میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے، اے اللہ کیا وجہ ہے؟ رب اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ اس کے جسم پر حرام لباس ہے اور اس کے پیٹ میں حرام لقمہ ہے، جب تک وہ ان چیزوں سے پاک نہیں ہوگا میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ سب سے بڑا جو نقصان ہے رب تبارک و تعالیٰ سے ڈسکنیکٹ ہو جانا بندے کا، یہ رزق حرام کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ہم نے قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر اس کو تلاوت کیا ہے، لیکن آج میں نے یہاں پر خصوصیت کے ساتھ عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کھاؤ اللہ کی دیے ہوئے رزق میں سے حلال اور پاکیزہ۔ دوسرے صفحے میں ہم نے تلاوت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان، اے ایمان والو بے شک شراب اور جوا، تیر وغیرہ چھوڑے جاتے تھے اس وقت، یعنی پہلے کے یہ کھیل تھے الگ الگ، انصاب اور الازلام۔ اللہ فرماتا ہے رجس من عمل الشیطان، یہ سب شیطان کے ناپاک کاموں میں سے ہے، شیطان کے ناپاک کاموں میں سے، فجتنبوہ، اس سے بچو تم۔ اللہ نے حکم فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، بے شک شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت، دشمنی ڈال دے
ایک دوسرے کی نفرت ڈال دے شراب کے ذریعے سے اور جوے کے ذریعے سے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور وہ چاہتا ہے کہ تم کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکے. یہ دو چیزوں کا ذکر آیا ہے، شراب اور جوا. اس کے متعلق رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان دو کاموں کے ذریعے سے شیطان تمہارے آپس میں نفرت ڈالتا ہے، دشمنی ڈالتا ہے، اور دو کام اور کیا کرتا ہے؟ نماز سے روکتا ہے اور اللہ کے ذکر سے روکتا ہے. یہ سمجھ کر کے چلیں، شراب پینے والا ذکر خدا سے دور ہو جاتا ہے، جوا کھیلنے والا اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ مسجدیں اس سے دور ہو جاتی ہیں. دیکھتے نہیں آپ شراب کے نشے میں ادھت، کہاں اس کی رات ہو رہی ہے کہاں صبح ہو رہی ہے اس کو خبر نہیں. اور جوا کھیلنے والا ہمیشہ اپنے پیسے لٹانے کے لیے کبھی ادھر کی محفل کبھی ادھر کی محفل، اور جب پیسے ختم ہو جائیں تو چوری ڈکیتی لوٹ مار، ان تمام کاموں سے وہ ایسا گھر جاتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے اور نماز سے وہ غافل ہو ہی جاتا ہے. یہ دو چیزیں اتنی سخت ہیں. میں تو کھیلنے والے کی بات بعد میں کروں، جوا کھیلنے والے کا جو گناہ ہے وہ الگ ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس جگہ پر جوا کھیلا جا رہا ہے، جس جگہ پر بیٹھ کر جوا کھیلا جا رہا ہے، فرمایا گیا کہ ایسی جگہ پر جوا کنٹینیو کھیلا گیا 40 دن تک تو اس جگہ پر ہمیشہ کے لیے اللہ کا عذاب آ جائے. عذاب الہی کا مطلب وہاں سے برکتیں ختم کر دی جاتی ہیں، اس جگہ پر کوئی برکت نہیں ہوگی، اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت نہیں ہوگی، وہ جگہ ہی وہاں سے خراب کر دی جاتی ہے. اگر کسی ایسی جگہ، پھر کھیلنے والے کا کیا گناہ ہوگا؟ جگہ کے اوپر یہ نحوست آ جاتی ہے تو پھر جو کھیلنے والا ہے اس کی نحوست تو اور زیادہ ہے. تو اندازہ کریں کہ جس طرح سے ایسے لوگ ہیں ان کی اصلاح کی کوشش کریں اور ان کو اپنے قریب آنے سے روکیں، اور آپ ان کے قریب جانے سے رک جائیں، کیونکہ وہ عذاب الہی میں گرفتار ہیں. اللہ کی لعنت ہمہ وقت ان کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے. جس وقت آپ ان کے ساتھ جا کر بیٹھیں گے لعنت الہی ان پر اتر رہی ہو، آپ پر بھی وہ لعنت اترے گی، کیونکہ صحبت میں بیٹھے ہو آپ. ان تمام چیزوں سے، اور شراب کے متعلق یہ ہے کہ شراب پینے والا آج اگر نہیں چھوڑو گے تم تو کل قیامت کے دن تمہارے لیے دردناک عذاب ہے. فرمایا گیا کہ سارے محشر میں موجود مجرمین جہنمیوں کا خون اور پیپ انہیں پکا کر کے پلایا جائے گا. شراب پینے والوں کے لیے یہ سخت ترین عذاب ہے. یہ اندازہ رہنا چاہیے، ہماری باتیں ان تک بھی پہنچائیں جو اندھا دھند اس راستے پر چل پڑے ہیں. ہمارا یہ کام نہیں ہے، یہ دنیا لہو و لعب کے لیے سجائی گئی ہے. کفار و مشرکین کے لیے جنت ہو سکتی ہے لیکن مومنین کے لیے نہیں. وہ بھی آیت ہم نے آج تلاوت کی، انما الحیات الدنیا لعب و لعب وللدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا. اللہ فرماتا ہے بے شک دنیا کھیل اور کود کی جگہ ہے، اور عقل والے جانتے ہیں کہ آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے. جس نے تقوی اختیار کیا اسے معلوم ہے کہ آخرت کا گھر ہی ہمارا ہمیشہ کا گھر ہے. یہ رکھی گئی ہے. وسلم فرماتے ہیں دنیا اگر اللہ تعالیٰ کو ایک مچھر کے بال کے برابر بھی پسند ہوتی، مچھر کے پر کے برابر بھی اگر دنیا اللہ کو پسند ہوتی تو یہ دنیا کبھی اللہ کافر کو نہیں. اللہ نے کس کے لیے بنا ہے؟ مومن کے لیے بنا ہے. دنیا اگر پسندیدہ ہوتی اللہ کی بارگاہ میں تو کافروں کو اللہ تعالیٰ دنیا کبھی نہیں دیتا. اور جو صفات ہمارے اندر آئی ہیں وہ سب دنیا طلبی کی وجہ سے ہی آئی ہیں. ایک دن ہمیں یہاں رخصت ہونا ہے اور بہت جلد ہمارے لیے دستک آنے والی ہے. سب کا سب اسی طرح چھوڑ کر کے تم چلے جاؤ گے. تمہارے پیچھے جتنی چیزیں تھیں وہ سب وہ دھری کی دھری رہ جائیں گی. اور آیتیں ہم نے تلاوت کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں جو ہمارے لیے ارشاد فرمایا، خاص طور پر ایک آیت ہے جو میں بسا اوقات اکثر عرض بھی کرتا رہتا ہوں، آج اس کو پھر سے سن لیں. اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. اللہ فرماتا ہے جب لوگ بھول جائیں اللہ کو، یعنی جو کچھ انہیں دیا گیا ہے وہ سب چیزیں بھول جائیں، اللہ کی نعمتوں کو فراموش کر جائیں. اللہ کی نعمت نہیں ہے تمہارے پاس؟ جسم تمہارے لیے اللہ کی نعمت ہے، یہ سارے اعضاء سلامت ہے، اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا سب سے بڑی نعمت ہے. جب لوگ بھول جائیں اللہ کی نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے فتحنا علیہم ابواب کل شیء. اللہ فرماتا ہے ہم ان پر خوشیوں کے سارے دروازے کھول لیتے ہیں، سارے دروازے ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. حتی اذا فرحوا بما اوتوا،
یہاں تک کہ جو کچھ دیا گیا اس پہ وہ خوب خوش ہو جائیں، خوب خوش ہو جائیں۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر اچانک ہم پکڑ کریں گے، اچانک ہم ان کی پکڑ کریں گے۔ پتہ یہ چلا کہ مجرمین کو چھوٹ زیادہ دی جاتی ہے، مومنین کو جلدی پکڑ لیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے پسند کرتا ہے اس کی جلدی اس کی گرفتاری ہوتی ہے اور اس کو صحیح کر دیا جاتا ہے، لیکن جو فراموش کر گیا اللہ کی نعمتوں کو، ڈھیل پر ڈھیل، ڈھیل پر ڈھیل دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے لیے زندگی، حتیٰ کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب خوشی آتی تو آپ رونے لگتے، اے اللہ کہیں یہ میرے گناہوں پر ڈھیل تو نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈھیل تو نہیں۔ سارے گناہ کرنے کے بعد بھی اگر تمہارے ہاں خوشیاں آ رہی ہیں تو سمجھ چلو کہ اللہ نے تمہارے اوپر یہ دروازے کھول دیے ہیں کہ اور تم اس میں ملوث ہو جاؤ گے، پھر ایک دن اچانک ہوگی، اور وہ پکڑ کس حال کی ہوگی وہ اللہ ہی بہتر جانے۔ چوتھے پارے میں ہم نے تلاوت کیا آیات وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا۔ کفر کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے جو انہیں ڈھیل دی ہے یا ان کی بھلائی کے لیے دی ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، ہم نے ان کو اس لیے ڈھیل دی ہے تاکہ وہ اور گناہ کر لیں اور پھر ایک ساتھ انہیں چکھایا جائے سارے چیزوں کا عذاب۔ عزیزان نے یہاں پر مجھے ایک بات یاد آتی ہے، سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کی پناہ میں اگر آج کے حالات میں ان کا مطالعہ کر رہا تھا، کاش ایک عالم امام احمد بن حنبل کے نقش قدم پر چل جائے، حق کی گفتگو کرتے کرتے اپنے جسم پر ہزاروں کوڑے کھا گئے، لیکن حق کا اعلان کرتے رہے۔ حکومتوں سے خوف کر کے آج لوگ حق کو چھپانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت سارے آج حالات ایسے ہیں میرے عزیزو، میں جو بول رہا ہوں مجھے بھی انجام کی خبر ہے کہ یا تو ہمیں گرفتار کریں گے یا ہمارے ساتھ برا معاملہ کریں گے، لیکن میں علماء کرام کو یہ کہوں گا کہ ذرا امام احمد بن حنبل جیسے لوگوں کی سیرت پڑھ لیں۔ آپ نے اپنے زمانے میں اتنا سٹرگل کیا ہے، اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، عالم ہو تو ایسا عالم، 5 لاکھ حدیثیں انہیں یاد تھیں امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، وقت کے اتنے بڑے محدث کہ ان کی درسگاہ سے ہزاروں محدث پیدا ہوئے، ہزاروں۔ آج بھی اگر ان کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں گے مسند امام احمد بن حنبل، اتنی بڑی کتاب ہے کہ آپ کو زندگی لگ جائے اس پڑھنے کے لیے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 بادشاہوں کا زمانہ دیکھیں ہیں اور ہر بادشاہ نے آپ پر ظلم کیا ہے، ہر خلیفہ جو بھی آیا اور گرفتار کرتے اور کہا جاتا آپ فتویٰ بدل دو، قرآن کو مخلوق کہو، آپ کہتے نہیں کہہ سکتا میں، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ فنا نہیں ہو سکتی۔ اور وہ کہتے تھے اس زمانے کے جو معتزلی تھے قرآن مخلوق ہے، یہ فنا ہو جائے گا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے نہیں، قرآن اللہ کا علم ہے، اگر یہ فنا ہوا تو پھر اللہ کا علم فنا مانا جائے گا، اور اللہ کی کوئی صفت فانی نہیں ہے، وہ باقی ہے، ذات بھی اس کی باقی ہے، اس کی صفات بھی باقی ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوڑے لگائے جاتے تھے، اور یہاں تک کہ ایک خلیفہ ایسا بھی آیا کہ اس نے نئے نئے جلادوں کو رکھا اور کہا کہ صرف 3 کوڑے لگانا اور ہٹ جانا، کہ تازہ دم ہو کر کے کوڑے لگائے، کیونکہ کنٹینیو ایک آدمی لگاتا رہے گا تو تھک جائے گا، بعد کے کوڑے ہلکے نہ ہو جائیں، 3 لگاؤ اور ہٹ جاؤ، پھر دوسرا آئے، پھر وہ تازہ دم ہو، ویسے لگائے۔ امام احمد بن حنبل، کوڑے کے ساتھ آپ کی پیٹھ کا چمڑا نکل کے چلا جاتا تھا، اس انداز میں آپ کو تکلیفیں دی گئیں اور آپ ڈٹے رہے، ایک بار 80 کوڑے، ایک بار 100 کوڑے، اس طرح سے کئی مرتبہ آپ کے ساتھ ہوئے، اور غش کھا کر گر جاتے تھے، اب آپ کو لایا گیا۔ یہ ساری چیزیں آپ نے برداشت کی میرے عزیز ہو، ساری چیزیں برداشت کی۔ اخیر زمانے میں ایک خلیفہ آیا، غالباً وہ معتصم تھا، کوئی ایک خلیفہ آیا، خلیفہ بنو عباس کا ہی، اس کو آپ کی قدر کا احساس ہوا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تمام چیزیں وہ دیکھتا تھا، اس سے پہلے اس کے جو پیش رو خلیفہ تھے انہوں نے بہت ظلم کیا ہے۔ اس نے جا کر کے امام احمد بن حنبل سے کہا آپ جیسے لوگوں کی قدر ہونی چاہیے، اتنے بڑے عالم کے ساتھ ظلم ہوا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں۔
پھر اس نے کیا کیا، لوگوں کو آپ کی عزت کا اعلان بھی کیا، 1,00,000 درہم آپ کو تحفے میں بھیجے کہ آپ اس کے لائق ہیں۔ 1,00,000 درہم اس زمانے میں بڑے تھے۔ 1,00,000 درہم جب حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بادشاہ کا یعنی خلیفہ کا خادم لے کہا کہ حضور اور یہ آپ کو پیش کیا ہے، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی وہ اشرفیوں کی تھیلی آئی، 1,00,000 درہم آئے، آپ کی ہچکیاں بند گئی، رونے لگ گئے، زور زور سے رونے لگے۔ کہا اے رب ذوالجلال، ایک تو وہ کوڑوں کی آزمائش میں مبتلا تھا، اے اللہ کیا تو دنیا دے کر کے بھی مجھے آزما رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے گناہوں پر یہ خوشیاں آ رہی ہوں، تو مجھے ڈھیل دے رہا ہو۔ اس قدر سٹرگل کرنے والے امام کے گھر جب اتنا مال آئے تب وہ رونے لگ جاتے تھے کہ کہیں یہ جو خوشیاں آ رہی ہیں میرے گناہوں پر ڈھیل تو نہیں ہے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ حل من مزید، اور کچھ جائے ہمارے پاس، اور کچھ زیادہ ہو جائے ہمارے پاس، چاہے حرام کا دروازہ کھل جائے، کسی بھی طرح کا دروازہ کھلے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس فرمایا، کہا کہ جاؤ خلیفہ سے کہو مجھے اس کی احتیاج نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں، بس مجھے میرے کام سے کام رکھنے کی اجازت دی جائے۔ خلیفہ نے کہا اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو فقراء کو بانٹ دیں، آپ اپنے ہاتھ سے مساکین کو بانٹ دیں۔ امام احمد بن حنبل نے کہا مجھ جیسے فقیر کے گھر کوئی فقیر، اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام دنیاوی خواہشات اور آنے والی بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ عزیزان گرامی وقار، دنیا اتنی آسان نہیں ہے کہ اس سے کوئی چھٹکارا حاصل کر لے۔ یہاں پر رہنے والوں میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں ملوث نہ ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں گئے ہوں، وہ مخلصین ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں۔ اللہ ہمیں ان کی صحبت عطا کرے، اور اگر ہم دنیا میں ملوث ہو گئے، رب تعالی ہمیں پاک کر کے صالحین کی صحبت میں قیامت کے دن ہمارا حشر فرمائے۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھیں جو درے پاک پیغمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ اور بھی بہت ساری آیتیں تھیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پاک کا تذکرہ اس میں آیا ہے کہ آپ کے بچپن میں آپ کی تربیت کرنے والا آپ کا چچا آزر، جو کہ ایک مشرک تھا، بت پرست تھا، اس نے آپ کی پرورش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی کے گھر میں پرورش پاتے رہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی وحدانیت کس طرح سے آپ نے اس وقت اپنے آس پاس والوں کو پھیلائی، ان کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں آیا ہے کہ پہلے کہا کہ فلما رأى القمر بازغا، جب چاند کو پھیلا ہوا دیکھا، یعنی نمودار دیکھا، تو کہا کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب کون خدا ہوگا جب یہ ڈوب جائے؟ سورج اس سے زیادہ طاقتور تھا تو سورج کی لوگ پوجا کرتے تھے، لوگوں نے کہا یہ ہمارا خدا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جب یہ ڈوب جائے تو پھر کون خدا ہوگا؟ کوئی ایسا خدا ہو جو کبھی نہ ڈوبتا ہو، کوئی وہ ایسا خدا ہو جو ان سب کو بنایا ہوا ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جملہ فرمایا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنی ساری توجہ اس کی طرف کی جس نے زمینوں کو اور آسمانوں کو بنایا ہے، ساری کائنات کو جس نے بنایا ہے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ حق کی تلاش میں رہے، بلکہ اللہ رب العزت نے آپ کو القاء فرمایا، انبیاء کرام کبھی شرک اور کفر کر ہی نہیں سکتے۔ آپ کا بھی تذکرہ پورا آیا ہے انشاءاللہ العزیز 17ویں پارے میں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دیگر معاملات ہیں وہاں ملا کر کے میں تفسیر عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔